فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی علامات ہیں، علامات صغریٰ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک کے ذریعے امت تک بیان فرمائی، آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ان چھوٹی چھوٹی علامات کا تذکرہ کیا جائے گا جو قیامت کے واقعہ ہونے سے پہلے معرض وجود میں آئیں گی۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کا زمانہ بیان کیا ہے وہ بہت قریب کا زمانہ بیان فرمایا، بلکہ آپ نے اپنی 2 انگلیوں کے ذریعے اشارہ فرمایا، ایسے دونوں انگلیاں ملا کر کہ یہ وسطیٰ اور سبابہ جو انگلیاں ہیں ان کو ملانے کے بعد آپ نے فرمایا جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اسی طرح میرے درمیان اور قیامت کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ بالکل ملا ہوا ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متصل بعد قیامت کا وقوع ہے، اور اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، چھوٹی چھوٹی علامات اور کچھ بڑی بڑی علامات، آج کے اس پروگرام میں ان چھوٹی علامات کا تذکرہ ہے جن میں سے اکثر ایسی ہیں کہ جو واقعہ ہو چکی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کے ذریعے امت تک پہنچ چکی ہیں اور پھر وہ ظاہر بھی ہو چکی ہیں۔ یعنی آپ کے فرمان مبارک کی صداقت کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ، ہر جملہ اس قدر سچا ہے کہ آپ نے جو پیش گوئی فرمائی وہ بالکل اسی طرح من و عن پوری ہو چکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علامات قیامت، چھوٹی چھوٹی علامات قیامت کی بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک علامت یہ ہے کہ مالکن جو ہے، عورت جو ہے وہ اپنی مالکن کو جنے گی، یعنی والدہ کی اولاد نافرمان ہوگی۔ ایک معنی یہ بیان کیا اذا والدت امۃ ربتہا، کہ عورت لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ کئی معنی اس کے بیان ہوئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ والدین کی اولاد نافرمان ہوگی، یعنی ایسے ان کے اوپر حکم چلائیں گے جیسے وہ ان کے مالک ہیں اور والدہ جو ہے وہ ان کی غلام یا لونڈی ہے، یا لونڈی حقیقتاً ہی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ کئی طرح کے اس کے معنی علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ آج کے اس دور کے اندر ایک اس کی جدید شکل ہمیں معرض وجود میں نظر آتی ہے، وہ ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی شکل کے اندر، کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے آج اولاد حاصل کی جاتی ہے، کہ نطفہ کسی کا ہوتا ہے، بیضہ کسی کا ہوتا ہے، اور کسی کے رحم کے اندر اسے رکھ کر اولاد کو حاصل کیا جاتا ہے۔ گو کہ اس کی ایک جائز شکل بھی موجود ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک بالکل سچا ثابت ہو رہا ہے، اذا ولدت الامۃ ربتہا، کہ ایسا وقت آئے گا کہ لونڈی جو ہے وہ اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ یعنی قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے، اولاد نافرمان ہوگی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں بیان کی اور آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ بالکل ظاہر ہو چکی ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت مسخ ہوگا، قذف ہوگا، اور اسی طرح خسف ہوگا۔ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ خسف یعنی لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، زمین پھٹے گی اور لوگ زمین میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح مسخ ہوگا، لوگوں کے چہرے، شکلیں، صورتیں مسخ کر دی جائیں گی، تبدیل ہو جائیں گی۔ اسی طرح قذف ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی صورت بھی بیان فرمائی، اور فرمایا کہ یہ 3 کام، یہ 3 چیزیں کب ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 قسم کے گناہ، 3 طرح کی چیزیں لوگوں میں عام ہو جائیں گی۔ ان میں سے پہلی چیز آپ نے فرمایا اذا ظہرت القیان، جب گانے والیاں عام ہو جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی، ہر طرف گانے والیاں جو ہیں وہ نظر آئیں گی، گانے نظر آئیں گے، گانے والیاں جو ہیں، گلوکارائیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی۔ جب یہ عام ہو جائیں گی اس وقت پھر خسف بھی ہوگا، مسخ بھی ہوگا اور قذف بھی ہوگا۔ 3 قسم کے عذاب اس وقت لوگوں میں آئیں گے۔ یہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو ابتدائی طور پر رونما ہوئیں اور ہو چکی ہیں، آج ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا والمعازف،
گانے بجانے کے آلات، ساز و سرنگیاں یہ عام ہو جائیں گے۔ گانے بجانے کے آلات بھی آج لوگوں کے اندر عام ہیں۔ وشربت الخمور، شراب کو کثرت سے پیا جائے گا، شراب عام پی جائے گی، لوگ شراب کا نام چینج کر کے اسے استعمال کریں گے۔ تو شراب کی کثرت ہو جائے گی، شراب کو عام پیا جائے گا، اس کو جرم یا گناہ نہیں سمجھا جائے گا، اس طرح کی چیزیں لوگوں کے درمیان ظاہر ہو جائیں۔ یہ وہ علامات ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں، علامتیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور آج ہمیں یہ عام حالات کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے زلزلے آئیں گے، کثرت سے زلزلے ہوں گے۔ کبھی پہلے سنتے تھے کہ فلاں علاقے میں زلزلہ آیا ہے، لیکن آج یہ جدید میڈیا کا دور ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ روز ہمیں کہیں نہ کہیں سے خبر ملتی ہے، فلاں جگہ پر زلزلہ آ گیا، فلاں جگہ پہ زلزلہ آ گیا، فلاں جگہ عمارتیں مسمار ہو گئی، اتنے لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو یہ کثرت سے زلزلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی ہے کہ قرب قیامت نشانیاں جو ظاہر ہوں گی، علامات جو ظاہر ہوں گی قیامت کی، ان میں سے ایک کثرت کے ساتھ زلزلوں کا آنا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے نا وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، زمانہ قریب ہو جائے گا، وقت قریب ہو جائے گا، یعنی اس قدر قریب ہو جائے گا وقت، یوں کہہ لیں کہ برکت ختم ہو جائے گی، یا اوقات، لمحات اتنے سمٹ جائیں گے کہ انسان اپنے کام کچھ سوچے گا یہ میں نے کام کرنے ہیں، یہ کام کرنے ہیں، لیکن وہ پورے کام نہیں کر پائے گا، دن ختم ہو جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا۔ آج یعنی اس طرح زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ اور سپیڈ کے ساتھ گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ سال ہمیں مہینوں کی طرح نظر آ رہے ہیں، اور مہینے ہفتوں کی طرح، اور ہفتے ہمیں دنوں کی طرح، اور دن گھنٹوں میں، اور گھنٹے وہ منٹوں کے اندر گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یتقارب الزمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ قریب ہو جائے گا، وقت سمٹ جائے گا، وقت میں جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑے بگاڑ کی طرف اشارہ ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ وقت سمٹ چکا ہے، وقت کے اندر برکت ختم ہو چکی ہے۔ یہ قیامت کی ان علامات میں سے ہے جو چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، فتنے عام ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے قریب فتنے عام ہو جائیں گے، اتنے فتنے ہو جائیں گے، اس قدر فتنے ہوں گے، ایک فتنے سے انسان بچے گا، ایک آزمائش سے بچے گا تو دوسری آزمائش اور دوسرا فتنہ شروع ہو جائے گا، اس فتنے سے بچے گا تو ایک اور فتنہ آ جائے گا، یعنی پے در پے مسلسل فتنے آئیں گے، اور ان فتنوں سے کا اظہار بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ فتنے ہوں گے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی وہ قبر کے اوپر کھڑا ہوگا، اور قبر کے اوپر کھڑا ہو کر کہے گا کاش آج میں اس کی جگہ پہ ہوتا، یعنی جس قبر کے اندر میں ہوتا، یعنی میں اس سے پہلے مر چکا ہوتا۔ یعنی فتنوں سے ایک مومن آدمی، ایک مسلمان آدمی اس قدر پریشان ہو جائے گا، اس قدر تکلیف محسوس کرے گا کہ اتنے فتنے ہیں، ایک فتنے سے بچتے ہیں تو دوسرا، دوسرے سے بچتے ہیں تو تیسرا آ جاتا ہے، یہ فتنے در فتنے آتے چلے جا رہے ہیں، یعنی اس قدر فتنے ظاہر ہوں گے اور انسان پریشان ہو جائے گا۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ آج کے اس دور کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، کہیں جاہ و جلال کا فتنہ ہے، کہیں مال و متاع کا فتنہ ہے، کہیں اولاد کی نافرمانیوں کا فتنہ ہے، کہیں جو ہے نا دولتوں کا فتنہ ہے، کہیں اپنوں بیگانوں کے فتنے ہیں، کہیں حکومتوں کے فتنے ہیں، اور کہیں غلاموں کے فتنے اور مسائل ہیں، یعنی طرح طرح کے فتنوں کے اندر ہم الجھے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنے عام ہو جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج اور قتل یہ عام ہو جائے گا، بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ آج ہمارے ہاں یہی ہے، قتل و غارت ہے، ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم ہے، حتیٰ کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کون کس کو کیوں قتل کر گیا، فلاں جگہ فلاں کو قتل کر دیا گیا، کیوں قتل کیا گیا، کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ یعنی اس قدر قتل و غارت عام ہو جائے گی، اور قتل سڑکوں کے اوپر، روڈوں کے اوپر اور مختلف جگہوں کے اوپر یہ قتل کی وارداتیں ہوں گی۔ دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے ایک چور ڈاکو جاتا ہے، مال بھی چھین لیتا ہے اور جان کو بھی مار کے قتل کر کے چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں سے جو صغیرہ چھوٹی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں قتل و غارت عام ہے، اور کثرت کے ساتھ یہ قتل و غارت ہو رہی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قیامت کی جو نشانیاں اور علامتیں بیان کی ہیں اور کثرت کے ساتھ کی ہیں، یعنی کافی زیادہ ان کی تفصیل آپ نے بیان فرمائی ہے، ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علامتوں کا تذکرہ کیا ان میں سے چند ایک۔ علم جو ہے وہ دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے گا، یعنی علم رضائے الہی کے لیے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے نہیں حاصل کیا جائے گا، اپنی عملی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نہیں حاصل کیا جائے گا، بلکہ دنیاوی منفعت، دنیاوی فائدے، کہ مجھے اس سے دنیا کا فائدہ کیا حاصل ہوگا، اس کو میں حاصل کروں گا تو اسے مجھے دنیا کا مال کتنا ملے گا، دنیا میں جو ہے نا شہرت کتنی ملے گی۔ علم دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ قوم کا جو سربراہ ہوگا، قوم کا جو لیڈر ہوگا، جو کسی قوم قبیلے کا بڑا بنا ہوا ہوگا، وہ ان میں سے گھٹیا ترین انسان ہوگا، یعنی اس قدر لوگ جو ہے نا وہ افراط و تفرید کا شکار ہو جائیں گے، اور لوگ اس قدر آخرت سے بے خبر اور آخرت کی تیاری سے ہٹے ہوئے ہوں گے کہ انہیں یہ بھی فکر نہیں ہوگی کہ ہم اپنا لیڈر، اپنا سربراہ، اپنا قائد جسے بنا رہے ہیں، اپنا امام جسے بنا رہے ہیں، وہ اعلیٰ انسان ہونا چاہیے، خیر والا ہونا چاہیے اور اچھائی والا ہونا چاہیے۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کا گھٹیا ترین فرد ان کا قائد اور لیڈر ہوگا، حکومت نااہل لوگوں کے پاس چلی جائے گی، اسی طرح ناچ گانا عام ہو جائے گا، زناکاری عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہوگی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت اٹھ جائے گی، اور یہ جو جھوٹ ہے نا، جھوٹ کذب، یہ لوگ ہنر سمجھ کے کریں گے، یعنی جھوٹ سے نفرت نہیں ہوگی، جھوٹ سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ جھوٹ کو ہنر سمجھیں گے، یہ میرا فن ہے، یہ ہنر ہے، یہ جناب میری چلاکی ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا بزنس ہے۔ لوگ جھوٹ کو ہنر کے طور پر استعمال کریں گے، نفرت اس سے نہیں ہوگی۔ شرم و حیا یہ اٹھ جائے گی، شرم و حیا موجود نہیں رہے گی، بڑوں کا احترام نہیں ہوگا، شرم و حیا کا معاملہ اپنوں کے بارے میں اور دوسروں کے معاملہ میں انسان یکسر فراموش کر دے گا، شرم و حیا کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، شرم و حیا اٹھ جائے گی، بدعتوں کا فروغ ہوگا، ہر طرف بدعات، نئی نئی باتیں لوگ دین کے اندر جمع کر دیں گے، اور بے پرد عورتیں اور باریک لباس یہ کثرت سے ہوگا۔ یعنی یہ ساری علامات نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بیان کی ہے کہ قیامت کی یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں، قیامت کی یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو ظاہر قیامت کے آنے سے پہلے ظاہر ہوں گی، ان کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قرب قیامت اچانک اموات ہوں گی، کہ انسان جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی، یعنی اچانک اموات کثرت کے ساتھ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں فلاں بندے کو، ابھی تو میں اسے ملا تھا، ابھی تو وہ مجھے بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اسے کیا ہو گیا؟ بس جی ہارٹ اٹیک ہوا اور پھر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو کثرت کے ساتھ اموات ہوں گی، یہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامات جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور آج وہ ظاہر ہو رہی ہیں کہ اچانک اموات بہت زیادہ ہو رہی ہیں، کثرت کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ نوجوان جو ہے نا وہ بلکہ لڑک پن کے اندر لوگ اس دنیا سے کوچ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اچانک اموات قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی علامات اور نشانیاں ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ لوگ صرف جان پہچان والے لوگوں کو سلام کہیں گے، عام مسلمانوں کا، حالانکہ افشوا السلام، سلام کو عام کرنے کا حکم ہے، آپ جسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہر ایک کو سلام کہیں، لیکن قرب قیامت لوگ صرف جان پہچان والے لوگوں کو سلام کہیں گے، جو اس کے علاوہ لوگ ہوں گے ان کو سلام ہی نہیں کہیں گے۔ قرب قیامت جو علامات ہیں، نشانیاں ہیں جن کا تذکرہ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی پیاری زبان سے کیا، اور وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تجارت عام ہو جائے گی، کثرت کے ساتھ لوگ تجارت کریں گے، تجارت کی طرف راغب ہوں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ لوگ علم کو چھوڑ کر اور علم سیکھنے سکھانے کو چھوڑ کر تجارت کو ترجیح دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں ایک یہ بھی نشانی ہے کہ لوگ تجارت کی طرف کثرت سے جائیں گے اور تجارت کی طرف راغب ہو جائیں گے، تجارت پھیل جائے گی۔ ایون کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ عورت جو ہے، بیوی جو ہے،
وہ اپنے خاوند کی معاون بن جائے گی تجارت کے اندر، یعنی خاوند تجارت کر رہا ہے تو بیوی بھی اس کے ساتھ مل کے تجارت کر رہی ہے، یا اس کے معاملات کو وہ بھی دیکھ رہی ہے، یا دونوں میاں بیوی کاروبار کے اندر مشغول ہو جائیں گے۔ یہ علامات قیامت ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں کہ قیامت کے قریب اس قدر تجارت عام ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے قریب نشانیاں، علامات چھوٹی چھوٹی بیان کی ہیں، ان میں سے ایک علامت اور نشانی یہ بھی بیان کی کہ خود غرضی عام ہو جائے گی۔ یلقی الشح، جو خود غرضی ہے یہ عام ہو جائے گی۔ انسان کو صرف اپنا فائدہ، اپنا نفع اور اپنا ہی سب کچھ نظر آئے گا، دوسرے کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، کسی کو خسارہ پہنچتا ہے پہنچ جائے، وہ پریشان جتنا مرضی ہوتا ہے ہو جائے۔ انسان کو صرف اپنی غرض ہوگی کہ میرا اس میں فائدہ کیا ہے، مجھے اس میں نفع کیا ہوگا، میری اس میں جناب عزت کیسے بنے گی۔ خود غرضی، یہ لالچ جو ہے نا، یہ انسان کے اندر امڑ کے آ جائے گا۔ یلقی الشح، خود غرضی عام ہو جائے گی، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی اور علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، لوگ پھر جو ہے نا وہ بت پرستی کی طرف آ جائیں گے، بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ قبائلوں کے قبائل جو ہے نا وہ بت پرست ہو جائیں گے اور بت پرستی کی طرف اپنے آپ کو راغب کر لیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ لات اور عزیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے، یعنی بت پرستی کی طرف آ جائیں گے، اللہ کی عبادت کو ترک کر کے کفر اور شرک کے رستے کو اختیار کر لیں گے۔ یعنی اس قدر علامات اور نشانیاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں جو قرب قیامت آئیں گی۔ قطع رحمی کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رشتے کاٹ دیں گے، بھائی بھائی کا نہیں بنے گا، رشتہ دار رشتہ داروں کے نہیں بنیں گے، عزیز و اقارب سے جدا ہو جائیں گے۔ وہ رشتہ داری جس کو ملانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن قیامت کے قریب لوگ رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیں گے اور رشتہ داری کا خیال نہیں کریں گے، اور رشتوں کے حوالہ سے جو تعلیمات دین اسلام نے انہیں دی ہیں ان کا خیال نہیں رکھیں گے، بلکہ رشتوں کو کاٹ دیں گے، اپنے رشتوں کا احترام نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رشتہ داری جو ہے، صلہ رحمی جو ہے، یہ اللہ کے عرش کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جو اس کو ملاتا ہے اللہ اس کو اپنے ساتھ ملا دیتا ہے، اور جو اس کو کاٹ دیتا ہے اللہ اس کو کاٹ دیتا ہے۔ تو رشتہ داری ملانا یہ اسلام کے اہم ترین امور میں سے ہے، لیکن قرب قیامت لوگ صلہ رحمی نہیں کریں گے اور رشتوں کو کاٹ دیں گے۔ قرب قیامت جو نشانیاں اور علامات ہیں جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ایک ہے جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا۔ یہ جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں گی اور سچی گواہی کو چھپا لینا۔ لوگ سچی گواہی چھپائیں گے اور جھوٹیاں گواہیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے اہل اسلام کو چاہیے کہ یہ جو علامات جن کا آج کے اس پروگرام میں ہم نے تذکرہ سنا، یہ چھوٹی چھوٹی علامات ہیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جن کا تذکرہ کیا کہ یہ واقعہ ہوں گی، لوگ ان کے اندر ملوث ہو جائیں گے۔ ایک مسلمان انسان، ایک مومن انسان، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان علامات کو، نشانیوں کو وہ مد نظر رکھے اور پھر ان سے بچنے کی کوشش کرے کہ جن کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ اگر وہ ان کو اختیار کرے گا، ان فتنوں کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر لے گا، ان برائیوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا، پھر اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہر مومن، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام چیزیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا حکم دیا اور قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا، انسان ان سے بچے تاکہ روز قیامت وہ کامیابی حاصل کر سکے۔ اور اگر انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا اور پھر انہی معاملات کے اندر الجھ جاتا ہے اور انہی معاملات کے اندر اپنی ذات کو ملوث کر لیتا ہے، تو یاد رکھیں قیامت کا دن جو بڑا سخت دن ہے اور اس دن حساب و کتاب کے معاملات بڑے کٹھن ہیں، اس دن پھر انسان کو کامیابی و کامرانی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ نشانیاں جن سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، وہ علامات جن سے انسان کو محفوظ رہنا چاہیے، اللہ ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ کام جس کا اللہ کے پیارے نبی نے حکم دیا اور مومن مسلمان کو کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی اللہ بہتر بنا دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها